بھئی یہ جو طلباء ہے یہ ذرا پچھلی صف میں آگے گئے، کیونکہ یہ تربیت میں نے 10 آدمی سے کہا تو 11 آدمی نہیں ہوتے اور 10 ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سارے ساتھیوں جی آیا جی، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میری میزبانی تساں قبول کی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں میزبان فتح دوئے میرے واسطے کسی برابر ہو، میرے صاحب ہو، برائے مہربانی کو بزرگ سارے طے کریں گے سانو سارے میں جی اسی عوام سامعین بچوں وہ سانو پہلا دینا چاہیے، کوئی ہلا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سبحان اللہ وہ بھی سارے اپنے یہ بھی سارے اپنے۔ ایک چھوٹا جا مسئلہ سارے درمیان وہ انشاءاللہ اسی امید کرنے ہیں وہ مسئلہ طے ہو جائے گا بفضل اللہ تعالی۔ انہوں نے بھی نیت خالص ہے، انہوں نے بھی نیت خالص ہے انشاءاللہ۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اسی کوئی بھی گانے نہیں، اسی کوئی مشرب دے وچوں پانی پیتا ہے، سارے اساتذہ ہے، سارا مسلک ہے، جماعت ایک ساری، اس واسطے کر کے کوئی ساتھی جے اگر کسی نے کوئی بولنا ہے برائے میزبان کی حیثیت نہ مینوں اختیار ہے کہ میں انہوں پکڑ کے باہر کر دوں، جہاں ساتھی بولتے ہیں طے ہونا ہے، صرف کوئی بول سکنا ہے، انہوں کو علاوہ بہت کوئی ساتھی بول نہیں سکتا ہے برائے میزبان۔ اس کے اتنے پابندی کرنی ہے، باقی جو حضرات کریں گے انشاءاللہ وہ دیں سارے سے باقی چائے شاہ انشاءاللہ لے آنے ہیں، اللہ خیر کرے۔ سرگی ایتھی ہے، نماز ایتھی پڑھا گے، سویر کا ناشتہ بھی ہو سکتا ہے، میں انتظام کر لینا کہہ دینا۔ آج کو گل کسی پاسے لگنی چاہیے، آج جی پانی میں مدانی ہے نا، میرا خیال ہے یہ جڑی مکنی چاہیے وہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کرے سارے اندر اتحاد اتفاق جڑا نا وہ پیدا ہو جائے، جی کسی مسئلے پاسے جڑا نا متفق ہو جائیے۔ سویر کے ناشتے کا بھی انتظام میں کر لوں گا جی، آپ کو دوپہر کا کھانا کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ کو باہر میں باہر نکل کے باہر تالا مار چڑھنا، واش روم بھی اندر ہے، پانی بھی اندر جاتا ہے، کام کھاؤ گے تے موبائل اپنے بند کر لینے، کسی ساتھی کا موبائل نہ چلتا ہو، کسی ریکارڈنگ کرنی ہو تو کر سکتے، ادھروں بھی ہو رہی ہے ادھروں بھی ہو رہی ہے۔ لائیو نہیں چلنا چاہیے، چلنا چاہیے، لائیو میں چل گیا تو جو انتظامیہ آ جائے گی نہیں بند کر دو لائیو بات جو چل رہی وہ پھر آگے کہ بھائی یہ مناظرہ ہوتا ہے پیا تو پھر یہ گل کسی پاسے لگنی نہیں، یہ گل کسی پاسے لگنی تو لگنا چلو بات جو چل جانا انشاءاللہ۔ بات جب بھی چلاندے رہیں گے نا، فی الحال اڑے کیمرے دور لگے نے، کیمرے کیچ کر لیں گے تو جدھر مرضی کرتے رہیں گے۔ موبائل بالکل بند، کسی دوران ٹوں دی آواز نہ آئے، پہلے دی آواز نہ آئے، بالکل بند کر۔ دعا پارٹی کے کیمرے لگے نے، دعا کو لے لینا جنہیں حضرت پہلی گل ہوئی سی کہ اوپن کیمرہ چلے، مولانا گواہ دی مسجد اس بیان کی گل ہوئی سی کہ مولانا
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ इंशाअल्लाह कोई ਜੇ ਅਗਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ऊपर चलाएंगे ਸਾਜੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ जी गल होई सी मौलाना जी गल होई सी मैं वो गल कर नहीं, नहीं, पहली शर्त मौलाना ने लाल साहब रखी सी कि भाई ओपन माइक चले ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ओपन माइक लाइव ओपन माइक लाइव चले लाइव की नहीं गल ओपन माइक चलेगा सारे सुनेंगे तो गल करेंगे असा इसी वास्ते शर तो बचन वास्ते दो कैमरे दोनों पार्टियां दे करते ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਵ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈਂਗੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਉਧਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ऐसी की थी भाई ये तो कोशिश करो मेरी गल नहीं बड़ा मुनाजरा नहीं मेरा भाई ये बस तो बस आपस की गल है आपस का शिकार गल ये भी हुई सी कि 10-10 बंदे लाइव की जरूरत को नहीं गल ये भी हुई सी कि 10-10 बंदे होंगे गल ये भी हुई सी मौलाना के किले होए किले होएगा लेकिन मोहल्लात के वाकयात तो बाद सामने तरीका दो गल्ला चला गल्ला बहुत हुई ने जेडी गल हुई है तो अमल होना चाहिए लाइव चले ओपन माइक चले ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 10 ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਲੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਯਾਹਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਸੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਤੀਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ठीक है हाँ जी बहस करना इस वक्त छोटा मसला या बड़ा मसला है सही आखिर दी तनकीद तोज़ी वास्ते सी बैठ ही गए हैं सही ते इधरों हरीफ मैं उधरों तुसी आमने सामने बैठे हैं ना बहाना मेरी अर्ज़ है कि ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਸਾਡੀ कैमरे ने कैच करके लाइव चलता रहेगा फिर बाद सारी जिंदगी चलेगा यानी मैनू इस मामले में कोई मसला नहीं कि अगर कहते हैं चलाओ तो चला दो सारा दिल में किसी ने चला दे मेरी गल होई सी चलना चाहिए ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਵੀ देखो याहिया साहब थोड़ी ये बात है कि जे अगर कोई इंतजामिया वगैरह आगे तो फिर यही तसव्वुर किया जाएगा कि ये उधर तुसी मुनावरा करने नहीं तो चाहते अगर असि करना ना चाहते थे बोला ना असि के लिए ना नहीं करते नहीं इंतजामिया नहीं जानो कि हालात बड़े खराब हैं हालात फेरे जो रिकॉर्ड इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ दुनिया को बनाने हैं रिकॉर्डिंग वैसे कर दो बाद में चला लें ठीक है रिकॉर्डिंग लाइव रहना बस रिकॉर्डिंग कर लो ठीक है बस रिकॉर्डिंग हो जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज इस मुनाज़रे का सबब पानी ले आके दे दो अहबाब को छोटी बोतलें मंगा लो दोनों तरफ अहबाब को दे दो आप आगे आ जाएं भाई आप आगे आ जाएं आ ही गए होते आप इधर आ जाएं इधर सामने बस उधर बैठ जाएं बाकी बैठते हैं हर मुनाज़रे का कोई ना कोई सबब होता है उद्योगी में एक इश्तिहार निकला जो ज़ेर इंतज़ाम जमीयत इशाअत व तौहीद व सुन्नत एहतमाम और ज़ेर इंतज़ाम नौजवानाने तौहीद व सुन्नत था। मौलाना याहिया साहब ने ये वो गैर नहीं हमारे अपने हैं प्यार वाले हैं मोहब्बत वाले हैं इन्होंने वहाँ पर मसला जादू का बयान किया आधा पौना घंटा आधा घंटा 25 मिनट जितना भी वो मिशन पेश किया जो इशाअत व तौहीद व सुन्नत का नहीं है। उस वजह से उस इलाका के कुछ लोग मेरे पास 6 या 7 आदमी आए और उन्होंने ये बात कही कि इशाअत व तौहीद व सुन्नत का जो मिशन है वो बयान नहीं हुआ और कुछ मसाइल बयान हुए हैं। खैर रिकॉर्डिंग उन्होंने मुझे दिखाई। मौलाना अब्दुल्ला फ़ारूकी दामत बरकातुहुम लालिया मैंने इन्हें फ़ोन किया हज़रत ये मामला है आप तो मुझे कहते थे कि मैं शाहजी का आदमी हूँ शाहजी के पास ले चलो मेरी शाहजी से सुलह करा दो वो भी सारे मामलात हुए
پھر شفاء اللہ شاہ جی کا ٹائم بھی لے کر دیا، مولا یحییٰ کو اپنے کئی سٹیجوں پہ بلا کر بیان بھی کروایا۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ میں کہ شریعت اس وقت بھی تھی، آج نئی شریعت نہیں ہے۔ مولا یحییٰ نے کہا کہ ہمیں مطمئن کرو، اگر آپ مطمئن نہیں کریں گے تو میں کسی چھوٹے بڑے کا خیال نہیں رکھوں گا۔ میں کہا کوئی بات نہیں۔ وہ بات صرف اتنی ہوئی۔ اس کے بعد مولانا مطیع اللہ راشد صاحب بھی تھے، ایک دو باتوں پر بحث کرنے لگے۔ میں کہ یہ بحث کا موقع نہیں ہے، بحث پھر ہوتی رہے گی۔ ادوکی کا وہ واقعہ یا قلعہ دیدار سنگھ میں جو جمعہ کے خطبات بیانات ہوتے رہے، اس میں بھی انہوں نے وہی بیانات کیا جو اشاعت و توحید و سنت کا مشن نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ ہمارے اشاعت توحید کے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا اپنا ذہن مسلک کچھ اور ہوتا ہے، ذہن کی بات، عقائد کی بات اور اپنے یعنی مطالعے کی بات، لیکن جماعت کو انہوں نے مقدم رکھا ہے، اپنی ذات کو آگے نہیں کیا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی اپنی تحقیق، کہتے ہیں یہ ہماری تحقیق ہے، مگر ہماری تحقیق ہم تک ہے، اس کو ہم جماعت پہ مسلط نہیں کرتے۔ جو جماعت کا مشن ہے ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ ساری زندگی چلتے رہے۔ میں نے بھی یہی بات مولانا کو کہی کہ مولانا اگر یہ بات ہے، آپ کی تحقیق ہے، اس کو اپنے تک رکھیں، اور توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں، شرک و بدعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ڈٹ کر کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی مجھے مطمئن کرے۔ مطمئن تو آج تک نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی کرتا رہا ہے۔ بڑے بڑے مناظرے، بڑے بڑے مجادلے بن گئے، بڑے بڑے مناظرے ہوئے اور بڑی بڑی باتیں ہوئیں، لیکن جب اللہ ہدایت دیتے تو سب کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے تو کوئی رستہ نہیں کھلتا۔ آج دونوں پارٹیوں کو میں اور مولانا عبداللہ فاروقی نے اسی موضوع پر اکٹھا کیا ہے۔ یہ دو ادھر سے مناظر ہیں مولانا مطیع اللہ راشد صاحب، ادھر سے مناظر ہیں مولانا یحییٰ صاحب۔ یہ صدر بھی خود ہیں، مناظر بھی خود ہیں، اپنے موضوع کو خود ہی تعین کریں گے دونوں آدمی۔ اور اسی کو پھر جب تقریر شروع ہوگی ان کے آپس میں، پہلا تو بحث ہوگی کہ انہوں نے دعویٰ کیا لکھنا ہے، جواب دعویٰ کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد جب یہ تقریریں شروع ہوں گی، پہلی تقریر 10 منٹ کی ہوگی، پھر اول تقریر مدعی کی ہوگی، آخری تقریر مدعی کی ہوگی، لیکن آخری تقریر میں مدعی کوئی نیا پروگرام نہیں دے گا، وہی سابقہ پروگراموں کے تحت۔ مولانا عبداللہ یہی بات ہے، قانون یہی ہے مناظرے کا۔ آپ مناظرے کرتے رہیں، میں کراتا رہا ہوں ساری عمر۔ اور جو پہلی تقریر کے بعد دوسری تقریر ہوگی، اس میں 7 منٹ کا بیان دونوں طرف سے فریقین کو ہوگا۔ لیکن ایک بات خیال کرنا، اگر کسی کو ذوق شوق ہے سبحان اللہ دل میں ضرور کہے، دل کو بند نہیں کرنا، لیکن شور نہیں۔ جس طرح مولانا طارق باجوہ صاحب نے کہہ دیا، جس طرف سے آواز بلند ہوئی میں اسے پکڑ کے باہر بٹھا دوں گا، ادھر بیٹھ کر سنو۔ وہ کسی بڑے یا چھوٹے یا مولوی کا بیٹا یا غیر کے بیٹے کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ چاہے میرا بیٹا زیادتی کرے گا، اسے بھی اٹھا کر باہر بھیج دوں گا۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق کہا تھا 10 آدمی میں 10 لے کر آیا ہوں، 11واں آدمی نہیں لایا۔ لیکن آج یہاں پہنچنے کے بعد جب ہوا تو یہ سارے طلباء کو بھی موقع مل گیا، ادھر بھی طلباء کو موقع مل گیا، چلو ہم بات سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و رحمت سے ہدایت والا رستہ ہمیں دے، جو بھی اللہ کے دربار میں ہے، اور ہماری زندگیاں اس میں گزر جائیں۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ اب میں تلاوت کے لیے قاری صاحب کو کہوں گا وہ تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کریں اور پھر اس بات کو شروع کیا جائے۔ اے بھی لے جو ہن ساڈی لوڑ نہیں، ساڈے اپنے سپیکر بڑے کر لو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ
صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله خالقنا العظيم. تو میں تقریر کھڑے ہو کے کراں گا، ویسے صدارت بیٹھ کے کر دوں. جی جی اگے تھوڑا جا کر دوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد مطیع اللہ راشد ہے اور میرا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ ہے اور سٹی گجرانوالہ کا میں جماعت اشاعت توحید و سنہ کا ذمہ دار ہوں. آج کی اس نشست میں اشاعت توحید و سنہ کی طرف سے میں متکلم مناظر بھی ہوں گا اور صدر مناظر بھی ہوں گا. اور میری دائیں طرف مولانا محمد یاسین بٹ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے معاون اول ہوں گے. اور میری بائیں طرف مولانا محمد انیس الرحمن طاہر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میرے معاون ثانی ہوں گے. ہماری آج کی نشست میں اشاعت توحید و سنہ کی طرف سے یہ پینل ہوگا. میں مناظر بھی ہوں، صدر مناظر بھی ہوں اور یہ دو میرے معاون ہیں. اور اگر مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب جو اس وقت میرے مد مقابل ہیں وہ مجھے کہیں تو میں دعویٰ لکھتا ہوں، چونکہ میں اس مسئلہ میں مدعی ہوں. اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنا تعارف پہلے کروانا چاہتے ہیں تو وہ بے شک اپنا پہلے تعارف کروا لیں. بس
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعریفی پھر بعد میں ہوتا ہے. جی یہ مولا انہوں نے کہہ دیا کہ دعویٰ آپ لکھیں. پہلے تعارف کرانے پھر دعویٰ لکھیے. ٹھیک ہے تعارف کر لیتے نہیں کوئی میں ایک چیز کی تنقید چاہتا ہوں اور یہ وضاحت کروانا لازمی سمجھتا ہوں چونکہ میں صدر مناظر ہوں اور مناظر بھی ہوں. مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا تعلق جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ ہے. حالانکہ وہ سب سے پہلے اپنا یہ تعلق اور نسبت بیان کریں کہ وہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے ہی فرد ہیں، مناظر ہیں اور جماعت اشاعت توحید و سنہ کے عالم دین ہیں. وہ سب سے پہلے اس کی تنقید کریں، اس کے بعد میں دعویٰ لکھتا ہوں. ہمارے والد صاحب شروع میں جمعیت اشاعت توحید و سنہ میں تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد مولانا علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی کے ساتھ یہ مرکزی اشاعت میں رہے. مرکزی اشاعت کے بعد جس وقت حضرت علامہ صاحب کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم جمعیت اشاعت توحید و سنہ کی، ٹھیک ہے. باقی رہا اختلاف جو ہے وہ اختلاف جماعت کی وجہ سے ہے، وہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. اگر آپ مجھے جو ہے کیوں جس وقت یہ مرکزی اور یہ جمعیت مجھے تو ان کاموں کا پتہ ہی نہیں، میں تو یہاں پہ نہیں تھا، میں تو پڑھتا تھا، ٹھیک ہے. میں نے تو اس وقت ایک ہوا جس وقت مرکزی کا وجود ختم ہو چکا تھا نا. اگر آپ لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ بھائی یہ مسائل مرکزی والے ہیں یا یہ لوگ مرکزی اشاعت توحید کے ہیں، لیکن ہم تو جمعیت اشاعت توحید کے ہیں. آپ کی مرضی، اگر آپ ہمیں سمجھتے ہو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے آپ کی مرضی. الحمدللہ دیر سویر جو چیز دیر کے بعد زبان پر آنی تھی وہ جلدی آ گئی ہے. میں سمجھتا نہیں ہوں آپ ہر لحاظ سے مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے ہیں. آپ کا تعلق جمعیت کے ساتھ اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ نہیں ہے. میرے پاس اچھے خاصے پروف موجود ہیں جو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ مرکزی اشاعت کے بندے ہیں، نہ کہ اشاعت توحید و سنہ کے. چلیں اگر آپ ہمیں مرکزی اشاعت توحید کے زبردستی بناتے ہو تو ہم تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے مرکزی کا ہے یا اشاعت کا ہے، مسئلہ جو ہوا ہے جادو کا. آپ نے ہمارے ساتھ قرآن حدیث میں اس کے اوپر بات کرنی ہے. اگر آپ مجھے مطمئن کریں ہم مانتے ہیں، اگر آپ مطمئن نہیں کرتے تو پھر تو یہ جماعتوں کا اپنا معاملہ ہے. دیکھیے ہماری بات قرآن حدیث پہ ہونی ہے، جماعتوں کے اوپر نہیں ہونی. دیکھیے مثلا مولانا یحییٰ صاحب غصہ نہیں کھانا چونکہ ہم تحمل والے لوگ ہیں. اور ایک بات میں آپ کو کہوں گا، جب میں دعویٰ لکھ رہا ہوں میں لکھتا ہوں کہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا یہ عقیدہ ہے. لامحالہ جب آپ نے جواب دعویٰ لکھنا ہے تو آپ نے بھی تو کسی جماعت کا حوالہ تو دینا ہے ساتھ. آپ کہیں کہ میں محمد یحییٰ فاروقی کا یہ عقیدہ ہے تو تنہا بندے سے مناظرے نہیں ہوتے، جماعت سے ہوتے ہیں. ایک بات مجھے جماعت کا جو ہے وہ مشن دکھا دیں، جو منشور دکھا دیں جو سید علی شاہ صاحب بخاری کا جی وہ منشور اس میں ہو کہ جادو جو ہے یہ ہم اس کو نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کے اوپر اثر نہیں ہوا، ہمیں وہ منشور دکھائیں. شاباش باز دیے. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے نہیں ہیں. ذرا حوصلے سے، یہ میرے پاس ایک تحریر ہے آپ کے والد گرامی مولانا محمد عبداللہ فاروقی صاحب جو میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں کرسی پر، یہ ان کی 2014 کی تحریر ہے اور میں یہ عوام کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں محمد عبداللہ فاروقی ول زین العابدین بلوچ خطیب جامعہ مسجد جلال جواہر التوحید قلعہ دیدار سنگھ ضلع گوجرانوالا اقرار کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ اشاعت توحید و سنہ پاکستان کے تمام عقائد و نظریات کے ساتھ دلی طور پر متفق ہوں۔ مولانا فرما رہے ہیں، آپ کے والد گرامی آپ کی بیک سائڈ پر بیٹھے ہیں، کچھ عرصہ جماعت کے بعض مسائل میں میرے دل میں کچھ اشکالات تھے، لیکن اب میرا دل ان مسائل میں جماعت کے موقف پر مطمئن ہو چکا ہے۔ پہلے شبے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور خصوصاً ذبیحہ کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور تعویذات اور دعا بعد الفرائض کے مسائل میں میں اشاعت توحید و سنہ کے موقف کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ اسی موقف پر قائم رہوں گا۔ مرتے دم تک میں جادو کے مسئلے میں میں اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ رہوں گا، تعویذات کے مسئلے میں اشاعت توحید و سنہ کے ساتھ رہوں گا۔ پہلے تھے مجھے اشکال، اب ختم ہو گئے۔ میں اپنے اس اقرار کے ساتھ دوبارہ اشاعت توحید و سنہ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ حافظ عبداللہ فاروقی صاحب۔ پوری تحریر پڑھنے دیجیے، نیچے لکھا ہوا ہے میں قاضی عطاء المحسن راشد، یہ 2029 تاریخ 3 مارچ 2014 کی تاریخ ہے، دونوں بزرگوں کے دستخط اوپر موجود ہیں۔ میں قاضی عطاء المحسن راشد بن قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ جماعتی علماء کرام و احباب محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب فاروقی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عطاء المحسن کے عطاء المحسن راشد نیچے دستخط موجود ہے۔ پانی دیجیے، پانی کی ضرورت ہے، میرا میں گلا ذرا تھوڑا چلا لوں پھر چلتے ہیں۔ ایک منٹ تحریر مولانا پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لے آؤ جی، دیکھیے بات سنیے، مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب اس تحریر پر توجہ سے ذرا بات سمجھیے۔ اس تحریر پر آپ کے والد گرامی کے دستخط موجود ہیں۔ سنیے، آپ نے خود ان کا نام لیا نا کہ میرے والد صاحب اشاعت میں دوبارہ نہیں، آپ نے کہا اشاعت میں وہ جب سے آئے ہم اشاعت کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے میں یہ تحریر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تحریر والد صاحب کی بھی ہے جی، ٹھیک ہے، تو میں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہو جائے گی، یہ بات ہونے والی ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جواب دعویٰ میں مہربانی کرنی ہے کہ لفظ لکھنا ہے کہ مرکزی اشاعت توحید و سنہ، تاکہ میں اشاعت کی طرف سے ہوں، آپ مرکزی کی طرف سے ہیں۔ ہم تو مرکزی کے نہیں، ہم کیسے لکھیں؟ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ میں اس پر شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ دن آ رہے ہیں، شادی پر خود دن آ رہے ہیں، آج خوشی آ کے ساتھ جب یہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں اسی نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے بات سنیے، یہ آپ نے خود مولانا یحییٰ صاحب بزرگ عالم دین ہے، میں احترام کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں۔ مولانا آپ کا سنیے ذرا، آپ کا، آپ کے بھائیوں کا اور آپ کے والد گرامی کا سب کا ایک نظریہ ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ ہم جادو کے مسئلے میں اشاعت کے ساتھ ہیں۔ میں جادو کے مسئلے میں اپنی دل کی تسلی کر چکا ہوں، یہ حضرت نے کہہ رکھا ہے نا اس میں کہ میں اپنی تسلی کر چکا ہوں، اس وجہ سے آئندہ میں اس مسئلے میں اشاعت کے ساتھ ہوں اور مرتے دم تک اشاعت کے ساتھ رہوں گا۔ تو اب میرا سوال ہے کہ جب ہے ہی آپ مرکزی کے، تو خام خواہ پھر آپ اشاعت کا لفظ آج کے مناظرے میں استعمال کرنے کے پابند
یعنی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بالکل اشاعت کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ میرے پاس وہ موبائل کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہمیں جماعت سے نکالنے، میرے نہیں، دوسری بات یہ ہے، یہ میرے پاس موبائل میں آپ کا ذاتی چینل جو ابھی آپ ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، 2 مئی کو جو تصویر آپ نے اپنے چینل میں چڑھائی وہ میں آپ کے سامنے اور حاضرین کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیے آپ نے لکھا ہے اپنے چینل میں کہ ہم سبھی، لائیے جی، یہ آپ کے چینل 2 مئی کی تصویر ہے حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب کی، اس میں ایک منٹ نہیں جو آپ کا نہیں بات آپ نے میرے ساتھ جو بات کرنی ہے کہ جمعیت کا ہے، مرکزی کا ہے، خدا کا ہے یا مولانا نے مجھ سے سید عنایت اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ کی تحریر مانگی ہے۔ بالکل اس میں جماعتوں کا کیا دخل ہے؟ دیکھیں ٹھہریے، نہیں اصلاح کے لیے، لیکن نام کی شناخت ضروری ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا ہے نا، آپ خاموش رہیں، آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے مولانا یحییٰ صاحب۔ ہمیں جو ہے امیر صاحب کہہ دیں کہ آپ کو جماعت سے خارج کیے، ہم فوری نام جو ہے عملی طور پر آپ بالکل خارج ہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے دستخط ہیں، حضرت شاہ ولی شیخ القرآن مولانا غلام، نہیں میرا اختیار نہیں ہے، آپ کا موقف مرکزی والا ہے، آپ کا موقف مرکزی والا ہے، آپ مرکزی کی طرف سے آئے ہیں۔ مولانا عصمت اللہ صاحب کتنے سال ہو گئے یہ مسئلے بیان کر رہے ہیں، آپ نے ان کو جماعت سے خارج کیا؟ تو کتاب بھی لکھ دی جاتی تھی اور آپ نے خارج کیا ان کو جماعت سے؟ کس نے لکھی؟ آپ نے خارج کیا؟ کس نے لکھی؟ مولانا عصمت اللہ صاحب نے، عصمت اللہ خان نے، اس نے آپ نے ان کو خارج کیا جماعت؟ آپ کے خلاف لکھی ہے؟ نہیں آپ فریب نہ کریں مولانا یحییٰ صاحب۔ عصمت اللہ خان کی دیکھیے یہ مناظرہ، عصمت اللہ ٹھہریے تو صحیح، عصمت اللہ خان، عصمت اللہ خان کی بات آئی ہے، یہ بات عصمت اللہ خان تک جائے گی۔ میں یہ برملا کہنا چاہتا ہوں، مولانا عصمت اللہ خان نے آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے، مولانا آپ کے خلاف لکھی ہے، آپ کے خلاف لکھی ہے۔ آپ مرکزی، میں نے جو کہہ دیا کہ میں اشاعت کا ہوں، یہ 101 دل ہے اشاعت کا، یہ پھر جادو کے مسئلے پر آپ کس طرح یہ موقف پیش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جی سانو بھیڑا بنایا جی وہ آنا مسئلہ کرو تو اشاعت بھی گل کرتے، دیکھو مسئلے واسطے بیٹھے ہیں، اسی مسئلے واسطے بیٹھے ہیں، مسئلہ ہی حل ہوئے گا، مسئلہ ہی حل ہوئے گا۔ صرف بات یہ کہ کم از کم پہلے جماعت کی تعیین تو ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اشاعت توحید و سنہ کا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں یہ اشاعت کے موقف کے مسائل ہیں؟ یہ میرے پاس حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی اور اسی طریقے سے مولانا حسین نیلوی کی اور رحمہ اللہ سب کی، حال یہ کہ مولانا احمد سعید خان صاحب کے بھی دستخط اور مہر موجود ہیں۔ یہ اشاعت توحید و سنہ مقننہ کا فیصلہ ہے، تو یہ فیصلہ اشاعت توحید و سنہ کا ہے جس کی تعیین اور تشخیص کے لیے میں مطیع اللہ راشد آیا ہوں۔ اشاعت کا مشن ہے قرآن بیان، آپ مجھے قرآن سے جادو ثابت کر دیں، ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے کو، آپ مشنوں کی بات کیا اشاعت کا مشن نہیں ہے قرآن بیان؟ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات بیان کی ہے تو ٹھیک ہے آپ میری تردید کریں، اور میں قرآن سے بیان کرتا ہوں اللہ یہ تو جادو نہیں ہے، آپ کی جادو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جادو کفر ہے، ٹھہریے آپ مجھے ثابت کریں، ٹھہریے مشن ہے قرآن کو بیان، علامہ صاحب خاموش ٹھہریے چلیے ٹھہریے، اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب کے الفاظ نوٹ کیے جا سکتے ہیں، میں اپنی گفتگو میں لچک رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا کہ جادو کفر ہے،
جادو کچھ نہیں ہے، جادو قرآن کے خلاف ہے اور کفر ہے جادو. یہی آپ کا دعویٰ، یہی مولوی مطیع اللہ راشد کا دعویٰ. اگر تم اپنے آپ کو اشاعت توحید و سنت کا سمجھتے ہو، میں اشاعت توحید و سنت کی طرف سے آیا ہوں. میرا یہ موقف ہے، جادو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دارہ اسلام سے خارج ہے، قرآن کا وہ منکر ہے، پیغمبر کی سیرت طیبہ کا وہ منکر ہے. اس کا اشاعت کی بات چھوڑیے، میں اپنے دلائل سے واضح کروں گا کہ وہ امت محمدیہ کا فرد ہی نہیں ہے. بس یہ ہمارا دعویٰ میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، میں لکھ کے بھیج رہا ہوں. اسی واسطے ہم کہتے تھے کہ 10 سال میں علماء بیٹھے تو بہتر ہے. اب ادھر سے کھڑا ہوگا. اب یہ علماء کی گفتگو کو جٹ بندے نہیں سمجھتے. جٹ میں نے کوئی بات نہیں کی، مہربانی کوئی نہ بولے، خدا را کوئی نہ بولے. یہ آخری باری ہے، اس کے بعد ہم کسی کو کوئی معاف نہیں کریں گے. مہربانی کر کے اس کو ہم باہر نکال دیں گے. صرف مناظرین آپ اس کے اندر بول سکتے ہیں، کوئی آدمی نہیں بول سکتا. گفتگو کسی پاس سے لگن دے ہو جاتا. جادو ہے مذہبی جگہ غیر نبی تو بس لفظ استعمال نہیں بھائی یہ لا استعمال ہونا کیا جادو نہیں کفر ایسا کہنا ہے جادو ہے بس یہ نہیں ہونا ہے کفر ہے لیکن جب جہاد تو قرآن و سنت سے ثابت ہے بس. شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے. مولانا مطیع اللہ راشد صاحب نے اپنا دعویٰ لکھا تھا. وہ کدھر رکھا ہوا جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے. مولانا نے جواب دعویٰ میں لکھا ہے، دعویٰ بھی ذہن میں رکھیں اور جواب دعویٰ بھی ذہن میں رکھیں. جمعیت اشاعت کا عقیدہ ہے، جمعیت اشاعت و توحید و سنت نہیں، جمعیت اشاعت کا عقیدہ ہے. جادو تو جادو کے وجود کو ثابت کرے، قرآن و سنت برحق ہے یا باطل، جادو کی تعریف کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کتنا ہوا، کتنی مدت تک ہوا. یہ دعویٰ اور یہ جواب دعویٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے. دعوے کے مقابلے میں جواب دعویٰ ہوتی ہے. ادھر تھا کہ جادو کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے، انہوں نے جواب میں لکھنا تھا قرآن و سنت سے وجود ثابت نہیں ہے. یہ دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ نہیں، میں نے پوچھنا تو ہے اس کی نوعیت
नोयत में बात में होती है हज़रत। दिनों में पूछे आप। आपके वालिद साहब मौलाना मुनाज़िर रहे सारी उम्र, हमेशा इस बात और नफी आती है। इसका मौलाना ये तो लफ्ज़ है, इसका तो कोई निगार नहीं करता, हमें समझ को आने ये क्या है क्या ये लिखा गया ना? नहीं मेरी बात है, जादू का जिक्र तो कुरान में है, ये कौन नहीं मानता? अभी मसला ये है कि हक क्या या बात है, इस बात के ऊपर बात वो बस मुनाज़रा जब आगे चलेगा उसी पे चलेगा। आप ये दुनियादार लोग ये इस बात को समझे, मौलाना लिखा है कि जादू का वजूद कुरान और सुन्नत से साबित है। इन्होंने जवाब में लिख रहा था जादू का वजूद कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। इस बात और नफी मैं तो जब की थी पहले मैंने कहा जादू कुफर है, मैंने ये बात की थी। अब उन्होंने दावा क्या लिख के दे दिया कि जमील शाह का अकीदा है कि जादू कुरान और सुन्नत के साथ, सेहर का लफ्ज़ तो कुरान और सुन्नत में है, उसका कौन इनकार करता है? मसला ये है क्या जादू हक है या बातिल, ये बात के ऊपर लिखे ना मुझे। जरा आप वापस चले। ये जवाब मौलाना मोहम्मद यानी साहब हाजिर बात होकर बैठोगे तो बात जल्दी लिपट जाएगी। आपने अभी पहली तकरीर में आपने कहा सकते हैं, आपने कहा जादू नहीं, जादू कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जादू नहीं नहीं नहीं, जादू कुफर है। तवज्जो से बात समझें कि मैंने ये नहीं कहा कि जादू का जिक्र कुरान में है या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कुरान जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत का अकीदा और नज़रिया है जादू का वजूद। मैं वजूद की बात कर रहा हूँ, जिक्र की बात नहीं कर रहा। वजूद आपने अभी कहा कि जादू कुफर है, अब कहते हैं कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है। यही तो आप तकरीरों में जी जी मैं हैरान हूँ। चलो बात सुने, आपने जो पहले लफ्ज बोले कि जादू कुफर है, वो किस बुनियाद पे बोले? आपने सोच कर क्यों नहीं बोले? नहीं 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 मौलाना याहिया साहब, ये मुनाजरे का मैदान है, ये खिताबत का मैदान नहीं है। यहाँ मुनाजरे के उसूल के मुताबिक बातें होंगी। मैंने देखिए ठहरिए, मैं कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि भाई देखिए ज़रा पस मंज़र लाइए। मैं कह रहा था कि आपका ताल्लुक जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत के साथ नहीं, मैं आपकी वही तो बात कर रहा हूँ। और आपने कहा कि यार आप जमात की बात छोड़ें, आप ये जादू की बात करें। मैं जादू को कुफर समझता हूँ, कुरान पाक के खिलाफ समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ जादू को कुफर तुमने माना और जादू को कुरान के खिलाफ तुमने माना, तुमने ये लफ्ज़ बोले, तो मैंने वहीं से लिख दिया कि जादू का वजूद साबित है। कहा जादू कुफर है, आप लिख के दें मुझे जादू हक है। कैसे आप? चलिए मैं एक लफ्ज़ और बदलता हूँ, एक मिनट। जादू था एक मिनट, जादू की तासीर नहीं, चाहे किसी जवाब का भी हो, जादू की तासीर ले। मैं क्या कहूँ, दूसरे लोगों से आप बातें कर। अब मैं लिख रहा हूँ जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्नत का अकीदा नज़रिया जादू की तासीर कुरान और सुन्नत से साबित है। नहीं आपकी हर बात में लिखूं? चलो ठीक है लिखो। मैं अब आप इसका जवाब नफी में कर दें ताकि बात आगे चले। मुझे ये बताएं ना, खास तो पहले तासीर इतनी है किसने? नबी अलैहिस्सलाम। बात मेरी और आपकी नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हो रही है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं। बात है कि अभी पहले तो आप कह रहे थे कि जादू कुफर है, कुरान के खिलाफ है। मैं साबित करूंगा कुफर है। आप ऐसे करें, आप ऐसे करें मामले को नहीं। मौलाना मोहम्मद याहिया साहब, आप मसले को पलट दें। देखिए मसले को पलट दें, आप मुद्दाई बन जाए, मैं मुद्दा अलह बनता हूँ। जादू का वजूद कुफर है, आप तो मुद्दाई बन गए, आप मुद्दाई बन गए, मुद्दाई बन जाए। मैं उसका जवाब नफी में लिख देता हूँ। जादू की तासीर किस पे है? आप लिख के दें मुझे। बात मेरी आपकी नहीं है मौलाना। लाएं जी, लाएं 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 इज्जत का मामला मौलाना, इधर लाएं, आप बातें मुबहम ना करें। इधर लाएं, इधर लाएं, इधर लाएं। रब जानते हैं, आवाम समझ रही है, मैं मुनाजरे को आगे ले जाना चाहता हूँ आज इंशाअल्लाह। वरना मौलवी मतीउल्लाह राशिद की आदत बड़ी अच्छी है कि जिस लफ्ज़ पे पकड़ता है वहाँ पर पहाड़ गिरा देता है।
لیکن آج میں صرف اس مشن کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ میں دلائل کی تنقیح کروانا چاہتا ہوں، پتہ چلے کہ امت مسلمہ پر کفر آتا ہے یا کسی کفر اور کسی پر لفظ کفر آتا ہے، تاکہ یہ آج تنقیح ہو جائے۔ چلیے میں اب اپنا دعویٰ آپ کے کہنے کے مطابق لکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے دوبارہ میں آپ کے کہنے کے مطابق دعویٰ لکھ رہا ہوں۔ امیت آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ مومن پر جادو کی تاثیر مانتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں آپ مومن پر جادو کی تاثیر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ مسلمان پہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ نہیں مولانا آپ یہ بات سمجھیے، آپ خام خواہ نہ جذبات میں آئیں نہ کسی کو جذبات میں آنے دیں۔ آپ مومن پر جادو کی تاثیر مانتے، مسلمان پہ مانتے، کافر پہ مانتے، مشرک پہ مانتے، مسلم غیر مسلم پہ مانتے، تابعی صحابی سب پہ مانتے، یا صرف نبی پر تاثیر نہیں مانتے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ میری بات سنو، جو معاملہ تھا میں نے نفی کی تھی نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا۔ آپ مجھے دیکھیں، یہ جھوٹ ہے، آپ کا سری جھوٹ ہے، یہ آپ کی تحریر۔ اب دیکھیے مولوی یہ صاحب، اب میں آپ کے سامنے ایک کھڑا کر دیجیے، اب میں آپ کے سامنے جو بات پیش کر رہا ہوں، اگر یہ بات آپ نے دیانتداری سے نہ مانی، یقیناً آپ کے ساتھ آیا لوگ، میں ان کو اپیل کروں گا کہ مولانا کو مجبور کر دو۔ یہ میرے پاس آپ کی تقریر ہے، اس میں صریح طور پر انہوں نے یہ لکھا ہوا، ٹھہریے میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، دیکھ لیں یہ تصویر حضرت کی ہے یا کسی غیر کی ہے، یہ تقریر مولوی یحییٰ فاروقی کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ دیکھیے مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ تم نبی کی بات مانتے ہو، کہتے ہو کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ کسی عام مومن پر بھی جادو اثر نہیں کر سکتا، تو آپ کا عقیدہ نبی کا نہیں، نبی کا لفظ تم بریلویوں کی طرح استعمال کرتے ہو، حیاتیوں کی طرح استعمال کرتے ہو، کہتے ہیں ہر مردہ سنتا ہے، جب مناظرے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پہ بات کرو۔ آپ تقریروں میں بیان نہیں مولانا، یہ ذرا کھولیں، یہ کھولیں، یہ سنائی جائے، یہ تقریر سنائی جائے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، لیکن ماننے کے لیے آپ ایک بھی تیار نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے مولانا محمد یحییٰ فاروقی صاحب نے صریح طور پر یہ جملے بولے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نہ نبی پہ جادو ہوتا ہے، نہ کسی صحابی پہ ہوتا ہے، نہ تابعی پہ ہوتا ہے، نہ کسی مومن پہ، نہ کسی مسلمان پہ یا کافر پہ۔ یہ جملے ان کے یہاں تقریر میں موجود ہیں۔ جب یہاں پر علماء تم لوگ عوام کے سامنے بیٹھتے ہو اس وقت تم ہر انسان کی بات کرتے ہو، لیکن یہاں نبی کی بات، جو آپ کا عقیدہ لکھ کر کیوں نہیں دیتے، جو آپ کا نظریہ لکھ کر کیوں نہیں دیتے، کیوں فرار اختیار کرتے ہیں؟ اگر صرف نبی کی بات کرنا چاہتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھ جائیں، اگر صرف نبی کی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ایسے کریں، اگر آپ نبی کی بات کہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دوسروں کے لیے مجھے لکھ کر دیں کہ میں مومن کے لیے جادو کی تاثیر مانتا ہوں، میں مسلمان کے لیے جادو کی تاثیر مانتا ہوں، کم از کم لکھ کر تو دیں۔ مجھے پہلے بات تو کریں، جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کبھی تحریریں، کبھی کچھ میں نے بات کی نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ثابت کرے، یہ بات کا مسئلہ ہے، میں ثابت مولانا مسعود صاحب کی کتاب پڑھاؤں۔ ایک بات سنیے، ایک بات سنیے، ہاں سنیے، آپ پھر کہہ دیں کہ میں مومن کے لیے مانتا ہوں۔ علماء کرام اس کی پابندی کریں گے، بات ہے واضح طور پر ان کی۔ میں نے کہا کہ یہ مولانا کی تقریر، یہ اپنی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آئے ہیں دفاع کرنے کے لیے، امام الانبیاء کی دفاع کے لیے آئے، اپنی تقریر سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو مولوی صاحب کے لفظ تقریروں میں وہی میرے پاس مولانا احمد سعید صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس میں بھی وہی لفظ ہیں، ان کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے۔ انہوں نے جب کہہ دیا، ابھی بھی آپ کے سامنے کہتے ہیں نہ نبی پہ میں جادو مانتا ہوں، نہ کسی مومن پہ تو آپ لکھ کر کیوں نہیں دیتے پھر؟ جی فرمائیے۔ میں نے کہا یہاں پہ ہم آئے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں، باقی مومنوں کی بات بعد میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں کروں گا کہ مومنوں کے اوپر بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ابھی جو ہمارا مناظرہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ہے۔ اچھا آپ مومنوں کے لیے مانتے بھی نہیں ہیں؟ ٹھہریے ذرا، ٹھہریے، یہ آپ کو کس نے کہا کہ مومن کا معاملہ بعد میں ہوگا؟ نبی پہ جادو نہیں، ٹھہریے، نبی پہ جادو نہیں،
مومن پہ جادو نہیں. کیا لفظ ایک جیسے چل رہے کہ نہیں میں نبی پہ جادو نہیں, صحابی پہ نہیں, تابی پہ نہیں, مومن پہ نہیں, مسلمان پہ نہیں. فرق کریں ذرا کیا اس نہیں میں ذرا فرق کریں. میں نے کہا میں ایک لفظ میں مولانا فرق کروں گا. جی کر دیں. ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. مولانا آپ کا عقیدہ یہ ہے کسی پہ بھی جادو کا اثر نہیں, خود ہی تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کسی پہ اثر نہیں ہوتا. جب آپ کا عقیدہ ہے کسی پہ اثر نہیں ہوتا نہیں جب آپ کہیں اچھا ایسے کریں نہیں کہنے کی ضرورت ہے, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں, وہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ نہ نبی پہ نہ مومن پہ, جب کہ سب کے لیے یکساں ہے. چلو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں, ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ چھوڑیے مولانا. ابھی آپ نے اللہ کے گھر میں بیٹھ, اللہ کے گھر میں ابھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھڑے ہو کر ابھی آپ نے کہا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ مومن پہ بھی جادو نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو آپ مسئلہ حل کر دیں. اچھا ٹھہریے ذرا, یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا میرا عقیدہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا. مومن پہ مومنوں کی بات میں نے اس بات کو مانا کہ یہ جو جادو ہے مومنوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا. یہ میرا زعم ہے. میری بات سن لے پہلے, آپ فوری کرتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوتا. ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں. باقی رہی مومنوں کی بات, وہ میں انشاءاللہ یہاں پہ ثابت کروں گا. اگر میں آپ مومن ہیں, میں کہتا ہوں آپ کے اوپر جادو کا اثر بتاؤ, میری بات میں کہتا ہوں آپ مسحور ہو, آپ مسحور ہو, آپ مسحور ہو. یہ مسحور ہونا ہے کہ تاثیر کا ممکن ہونا. آپ مسحور ہو, آپ مسحور کون ہوتے ہیں, آپ نہیں مسحور کون ہوتے ہیں, آپ کیا مسحور ہو, آپ مسحور ہو. اب مجھے میری بات سنیں, آپ بیمار ہیں, آپ مجھے یہ بات آپ مجھے آپ نہیں, میں سوال کا جواب دے رہا ہوں. آپ کا عقل خراب ہے, آپ کو ڈینگی ہوئی ہے اس وقت, ڈینگی ہوئی ہے آپ کو اس وقت, کورونا ہوا ہے اس وقت. کیا اس میں فرق نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایک ہے کہ کورونے کا مریض بن جانا اور ایک ہے کورونے کا مریض ممکن بن جانا. کیا دونوں میں فرق نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیا اس میں سب جی جس کے اوپر جادو کا اثر ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انی مغلوب فانتصر. مغلوب کس کو کہتے ہیں؟ مغلوب. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا نوح علیہ السلام مغلوب ہیں؟ نوح علیہ السلام مغلوب ہیں مولانا حضرت. نوح علیہ السلام مغلوب ہیں, نوح علیہ السلام مغلوب ہیں. نوح علیہ السلام انی مغلوب. کیا نوح علیہ السلام مغلوب ہیں؟ ایک آپ بیٹھ جائیں. جی میں لکھ دینا. صرف مومن دا لفظ نہیں, وہ نبی غیر نبی چار زیادہ والا کہ لت نہیں ہے. تھوڑا جا دیر انہوں بولن دے, تھوڑی جی دیر آپ بنا دے, پھر 2-3 منٹ انہوں بولن دے, 2-3 منٹ آپ بولو تاں وہ چار صحیح لت نہیں. اب ہم ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ 3-3 4-4 ਬੈਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ